ربنا ولا تحملنا ولا تقتلنا بل واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب کریم، قرآن پاک کی اس محفل کو برکتوں سے آباد رکھنا. مالک ہمیں اس کو جاری ساری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے رکھنا. میرے مالک تیرے بندے جو اس میں جوک در جوک آتے ہیں، اس قدر انہماک کے ساتھ، اس قدر ذمہ داری کے ساتھ، مالک ان کی ساری پریشانیوں کو دور فرما، ہمت اور توفیق عطا فرمائے رکھ کہ ہم تیری اس مجلس کے ساتھ، قرآن پاک کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ جڑے رہیں اور سیکھتے رہیں، اپناتے رہیں اور عمل کرتے رہیں. میرے مالک ہمارے لیے وہ راستہ آسان فرما جو راستہ جنت کی طرف جاتا ہے، بھلائی کی طرف جاتا ہے، بخشش کی طرف جاتا ہے، جو تیرے طرف جاتا ہے. اس لیے کہ اس دنیا کے بعد ملاقات اگر کسی سے ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور تیری ذات باری تعالیٰ سے ہے. تو میرے مالک ان دونوں کے لیے مقبول فرما ہماری اس محفل کو. ہم سے اگر کوئی غلطی سرزد ہو، ہماری زبان سے اگر کوئی لغزش ہو، میرے مالک درگزر فرمانا، ہمیں درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے رکھنا. ہماری دنیا کے معاملات اور آخرت کے معاملات درست فرمانا اور ہمیں درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے رکھنا. ہمیں دوسروں کے حق میں اچھا بنا، ہمیں اپنے نفس پر خود بھی لگے بنا، ہمیں دوسروں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے رکھنا. اور وہ حقوق جو ذمہ داری ہیں، ہر صورت ہیں، میرے مالک اگر ہم سے ان میں لغزش ہو تو وہ بھی معاف کرنا، لیکن اپنے بندوں تک جن کے بارے میں تو نے حکم دیا، میرے مالک ان کو حد الوسع ہم سے ہماری نظروں سے صرف نظر نہ ہوں، بلکہ ہمارے ہاتھوں سے ہر صورت ادا ہوں. یہ صرف تیری توفیق سے ممکن ہے. انسان کے بس کی بات نہیں کہ وہ نیکی کو پہنچ سکے، اور انسان کے اختیار میں نہیں کہ وہ برائی سے بچ سکے. یہ تیرا فضل، تیری توفیق اور تیرا کرم ہے. میرے مالک جس طرح تو نے اپنی 100% جو رحمت ہے اس میں سے صرف ایک حصہ اس کا جو تو نے اتارا ہے، میرے مالک اس حصے کو ہم کو بھی شامل رکھ اور ہمارے دلوں میں اس رحمت کے آثار پیدا کر کہ ہم دوسروں کی باتوں کو، دوسروں کے اعمال کو، دوسروں کے رویوں کو برداشت کر کے اپنے رویوں کو درست کریں. مالک ہم دوسروں کی برائیوں سے اپنے آپ میں اصلاح پیدا کریں اور ہماری اصلاح دوسروں کے لیے امپیٹس کا درجہ رکھے. یہ صرف تیرے فضل سے ہو سکتا ہے. مالک ناصر صاحب اور ہماری بہن عائشہ اور اسی طرح سے باقی ہم میں سے یا باقی ہمارے پوری دنیا میں جس قدر بھی تیری انسانیت ہے، مالک ان کو صحت عطا فرما، صحت کاملہ عطا فرما، صحت عاجلہ عطا فرما. دنیا میں عافیت رکھ اور آخرت میں بھی عافیت کے ساتھ ہمیں قبروں سے باہر نکلنے کی توفیق دینا. میرے مالک ہمیں اس دنیا میں جس کا بالکل جس کو ایک بکری کے مرے ہوئے بچے کے برابر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبیہ دی ہے، اس کو ہمارے سامنے لوگوں نے بہت بڑا بنا کر پیش کر دیا ہے. اس کی چکا چوند اچھے بھلے انسان کو میرے مالک سلپ کر دیتی ہے. یہ توفیق عطا فرما کہ ہم تیری اسی دنیا میں انہی لوگوں کے ساتھ اچھے رویے کے ساتھ، اچھے اعتقاد کے ساتھ، اچھے اعتقاد کے ساتھ، اچھے اعتقاد کے ساتھ زندہ رہیں. اور ہمارا وہ عقیدہ جو قرآن پاک میں بتا دیا گیا ہے، میرے مالک ہم اسی کے اوپر کاربند رہیں. وہ کبھی بھی ہماری نظروں سے صرف نظر کی طرف نہ جائے، بلکہ وہ ہمیشہ اس کا اثر بڑھتا جائے. اس لیے کہ جب ایمان کا اثر بڑھے گا تو پھر تب جا کے ہماری زندگی میں اصل ثمرات اور دوسروں کے فوائد جو مضمر ہیں وہ سامنے آئیں گے. میرے مالک ہماری زندگی میں ان کو سامنے لانا اور آخرت میں ان ثمرات سے ہمیں بخشش اور اپنے فضل کے ساتھ بخشش فرمانا. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.
آمين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونعبد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق. اے اللہ ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں اور تجھ سے بخشش مانگتے ہیں اور تجھ پر ایمان لاتے ہیں اور تجھ پر بھروسہ رکھتے ہیں اور تیری بہت اچھی تعریف کرتے ہیں اور تیرا شکر کرتے ہیں اور تیری ناشکری نہیں کرتے اور الگ کرتے ہیں اور چھوڑتے ہیں اس شخص کو جو تیری نافرمانی کرے. اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تیرے ہی لیے نماز پڑھتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں اور تیری ہی طرف دوڑتے اور خدمت کے لیے حاضر ہوتے اور تیری رحمت کے امیدوار اور تیرے عذاب سے ڈرتے. بے شک تیرا عذاب کافروں کو ملنے والا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا حول ولا قوة إلا بالله. صلى الله تعالى على خير خلقه ونور أسره نبينا وشفيعنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.